मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कमाल की बात यह है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक ने कभी अलिफ की लकीर भी नहीं खींची। दुनिया को पढ़ा के चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया गया कि ये मजनून हैं, माअज़ल्लाह, दीवाने हैं। कुरान में अल्लाह ने कलम की कसम उठाई, वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कलम की कसम और उन तहरीरों की कसम जो कलम से लिखी जाती हैं, आप मजनून और दीवाने नहीं हैं। अल्लाह ने कलम की कसम क्यों उठाई? कसम जब अल्लाह उठाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये भी गवाह है इस बात पर। जैसे वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कस्में उठा रहा है सूरज की, ज़मीन की, आसमान की, ज़मीन की, दिन की, रात की, और इतनी सारी कस्में उठा के कुरान कह रहा है कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया गुनाहों से वो कामयाब, और जो अपने आप को गुनाहों से पाक ना कर सका वो बर्बाद। तो ये कस्मों में मुनासबत क्या है कि अल्लाह कस्में उठा रहे हैं ज़मीन और आसमान की। यानी इस दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ना, वो इख्तिलाफ में चल रहा है। दुनिया एक जैसी नहीं है। या तो बुलंदियों में आप जाएं तो बुलंदी से बुलंदी आपको आसमान नजर आएगा, पस्तियों में जाएं तो जमीन है, इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। अंधेरों में जाएं तो ऐसे ऐसे अंधेरे के हाथ को हाथ सुझाई ना दे। रोशनी जब होती है तो किस कदर तेज रोशनी होती है जब सूरज बुलंद होता है। तो जैसे इस कायनात के निजाम एक हालत में नहीं रहता, तो इंसानों की भी दो किस्में हैं। एक तरह के इंसान नहीं है। जो लोग मजहब को नहीं मानते, आखिरत के वजूद पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं इंसान सारे एक जैसे हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते। आप कहेंगे भाई ये किस किस्म की बात कर दी हमने। जो मजहब को नहीं मानते वो भी कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन। इंसान की कितनी किस्में? अच्छा, बोलना पड़ेगा आपको ना। इंसान की कितनी किस्में? कुछ नाइस पर्सन होते हैं, कुछ बैड होते हैं, वेरी बैड। कहते हैं ना बहुत गंदा आदमी है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आदमी है। तो इंसान की अंग्रेजों के यहाँ कितनी किस्में हैं? 2, हालांकि वो तो आखिरत को नहीं मानते। तो इस पे अल्लाह को इतनी कस्में उठाने की क्या जरूरत है? सूरज की कसम, चांद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम। इंसान की 2 किस्में, एक कामयाब और एक नाकाम, एक अच्छा और एक बुरा। मन ज़क्काहा से अच्छा, मन दस्साहा से बुरा मुराद है। तो इतनी कस्में उठाने की क्या जरूरत है भाई? कल मैं कहीं जा रहा था तो किसी ने कव्वाली लगा दी, अजीज मियाँ कव्वाल की कव्वाली। तो मैं कव्वाली सुनता नहीं हूँ, लेकिन उसके चंद अशार मैंने सुने। उसमें वो अजीज मियाँ कव्वाल ने कस्में उठाई, इतनी कस्में, पता नहीं क्या क्या, कोहितूर की कसम, तौरात की कसम, फलाने की कसम। वो कव्वाली है पुराने जमाने की। 20 कस्में उठा के हमने कहा पता नहीं क्या जवाब आएगा ना कसम का। तो दर्जनों कस्मों के बाद जवाब यह था, मैं शराबी। कोहितूर की कसम और पता नहीं क्या क्या कस्में, मुझे तो याद भी नहीं वो। तो मैंने उनसे कहा आराम से बता देता भाई मैं शराबी हूं। इसमें इतनी टेंशन की क्या जरूरत है? तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इतनी कस्में उठाई, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। इसी तरह दूसरी सूरत भी ऐसी है, वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा। बहुत कस्में उठाता है कुरान, और साबित यह किया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन। इंसानों की कितनी किस्में? अच्छे और बुरे।
تو بھائی یہ تو ویسے ہی سب کو پتا ہے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. تو انگریز بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ جب اچھے کو اچھا کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اچھے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ جب برے کو برا کہتے ہیں تو اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو برے کو ملنا چاہیے. جب آپ نے یہ بات مان لی کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اچھے کو اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور برے کو برا بننے کا کوئی فائدہ نہیں. نتیجے کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ سیم. آپ لاکھوں انسانوں کو قتل کرو، اتنا بڑا جرم کرو، اس کے بعد بھی آپ نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے. اور آپ کروڑوں انسانوں کا پیٹ بھرو اپنا پیٹ کاٹ کے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اور قاتل کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنے کیڑے اس لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس لاش پہ، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو ایسا اچھے کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ ہے ایسے اچھے بننے کا؟ بلکہ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کا ظلم چھپا ہوتا ہے، لوگ اس کو زیادہ عزت دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو پاکستان میں بہت مثالیں ہیں، لوگ صدر بن جاتے ہیں، عزت مل جاتی ہے، اور جو بیچارہ حق پر ہوتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملتا بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جاتی ہے. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جرم کسی اور نے کیا، سزا کسی اور کو ملی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کے نظام میں اختلاف ہے، بہت زیادہ تبدیلی ہے، تو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے. جو کامیاب ہوگا نا وہ قد افلح، بہت بڑا کامیاب ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بس لوگ دیکھیں، اس کو جو نیوٹن اور ایڈیسن وغیرہ نے جو چیزیں ایجاد کی، انسانیت کی خدمت کی نا، تو آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا؟ کچھ ملا ان کو؟ نہیں ملا نا بھائی. جتنی خدمت کی اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے. ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ پھر لوگ اشکال کرتے ہیں نا، اتنی خدمت کی پھر بھی جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ اس کو، نیوٹن کو. وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا، وہ سوال میں آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قسمیں اٹھا کے کہ انسان کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا تو بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی. مرنے کے بعد سب ایک جیسے نہیں ہو جاتے. تو میں یہ قرآن کی قسمیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو قرآن قسم اٹھا رہا ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم اور تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں، اس وقت قلم کا بھی اتنا کوئی رواج تھا نہیں. بہت کم لوگ، 4 6 8 10 لوگ ہوں گے پورے مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے. اور وہ لکھتے بھی کیا، کبھی کبھار کوئی شعر لکھ دیا کرتے ہوں گے. بہت کم لکھنے کا رواج تھا. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. اور آج قلم واقعی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اور تحریریں دیکھیے، کسی مجنون کی بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے. دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. دنیا میں کسی کی بات کو اتنے اہتمام سے نہیں محفوظ کیا گیا جتنے اہتمام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پوری سندیں چلتی ہیں حدیث میں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی سی بات محدث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا. آپ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، صرف اس کے دانت کی بناوٹ بیان کر رہے ہیں آپ. آگے اس کے احکامات کیا ہیں، اس نے آرڈر کیا دیے، یہ تو زیادہ اہمیت ہے نا اس کی. کسی کی شخصیت میں جب آپ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کے دانت کیسے تھے. زیادہ بیان کر دیں کہ بھئی بڑے اجلے دانت تھے، یہی ہوگا نا.
صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا, تو یہ بات ایسا ہی نہیں مان لی جائے گی. اس کی سند پیش کریں آپ. امام ترمذی سند لے کر آتے ہیں, حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, انہوں نے صحابی سے, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا. اتنی سی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے سندوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ان سندوں کے راویوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی, ایک ایک راوی کا آپ کو اس میں تذکرہ ملے گا. یہ راوی کس سن میں پیدا ہوا, کس سن میں اس کا انتقال ہوا. جو نبی کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ خلا. اس راوی کا پھر کی ملاقات بھی اپنے اس راوی سے ثابت تھی جس سے وہ نقل کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ کیا ہے, کذاب ہے, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں. ان کے مشائخ کون کون ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور کون کون ان کے شاگرد ہیں جو ان سے حدیثیں لیتے ہیں, مجہول یا مستور تو نہیں ہے. اتنی تفصیل کے بعد چھان پھٹک کے یہ حدیث اس قابل بنے گی کہ آپ نبی کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. یہ پروٹوکول اس کائنات میں پیغمبر کے سوا کسی اور کو ملا ہے؟ تو جس قلم نے یہ سند لکھی ہے اور جس کتابوں میں حدیث کی یہ سند لکھی گئی ہے, وہ قلم اور اس کی لکھی ہوئی یہ تحریر اور وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. کسی مجنون کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. اس کی تو تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے والا تر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیغمبر سے جوڑا ہے جن کی تعلیمات آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, کھاتے کیا تھے, آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے, یہ تو وہ چیزیں جن کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اور جن کا شریعت سے براہ راست تعلق ہے وہ کس قدر محفوظ ہیں.